الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج انشاءاللہ سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ تحریم جو ہے اس میں جو بنیادی طور پہ جو موضوع ہے وہ مومن خواتین کی شخصیت سازی سے متعلق موضوع ہے۔ ہم اس کے جو بنیادی مباحث ہیں اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ چیز واضح کر دوں کہ جہاں سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ سورہ کاف تھی، یعنی قرآن مجید کا جو چھٹا باب ہے، جو قرآن مجید کے 7 ابواب ہیں اس میں سے جو چھٹا باب ہے وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا قرآن سیشنز کا، اور وہ یہ باب کی آخری سورہ ہے، سورہ تحریم۔ اس پورے باب میں تقریباً 17 صورتیں تھیں جن کو ہم نے کور کیا۔ انشاءاللہ یہ 17ویں سورہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ 2-3 نشستوں میں پورا کریں گے۔ قرآن پاک کے جتنے بھی ابواب ہیں 7 کے 7، ان میں عام طور پر یہ بات ملحوظ رہتی ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنیات پر ختم ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ تمام کے تمام ابواب مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنیات پر ختم ہوتے ہیں۔ اس باب میں بھی چھٹے باب میں جس کا ہم انشاءاللہ اس سورہ پہ اختتام کریں گے، اس میں پہلی جو 7 صورتیں تھیں وہ مکہ میں، اور آخری 10 جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو اگلا باب ہے اس میں میجورٹی مکی صورتیں ہیں آخری 2 صورتوں کے علاوہ۔ تو یہ جو باب جس کا ہم نے مطالعہ کیا اکٹھے، اس میں مخاطب جو تھے وہ قریش مکہ تھے مکی صورتوں میں خاص طور پر، اور مدنیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے تھے، اور انہی کے ذیل میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اہل کتاب بھی زیر بحث آئے، کیونکہ زمانہ نزول میں وہ بھی قریش کے حمایتی کے طور پہ سامنے آگے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی سامنے آ چکے تھے، اور مدنیات میں اس لیے وہ زیر بحث آئے اہل کتاب کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو منافقین کے بعض گروہ تھے وہ اصلاً انہی کے زیر اثر تھے۔ تو اس پورے باب کا جو بنیادی موضوع تھا وہ قیامت کا اس بات تھا، یعنی بار بار قیامت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو اجاگر کیا گیا۔ پھر مسلمانوں کا جو تزکیہ و تطہیر تھا وہ بنیادی موضوع رہا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور رسول کے لیے جو اس کی اطاعت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی اسی کے ذیل میں بار بار سامنے آتے رہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہم نے آج سورہ تحریم کا چھٹے باب کا، قرآن پاک کے چھٹے باب کا اختتام ہوگا، انشاءاللہ ہم 2-3 نشستوں میں ان کو مکمل کریں گے۔ اس میں سورہ تحریم میں جو مخاطبین ہیں وہ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں، اور جو مرحلہ دعوت بھی ہے وہ بھی مدینہ طیبہ میں مرحلہ تزکیہ و تطہیر ہے۔ آج ہمارے ساتھ بیشتر نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں، تو میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ رسول جب اپنی دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کی دعوت کے بیشتر مراحل ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے سب سے وہ انذار کرتے ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کو، پھر انذار عام کیا جاتا ہے، یعنی عام پبلک کے سامنے اپنا میسج رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیشتر مراحل آتے ہیں، تزکیہ و تطہیر کے مراحل بھی آتے ہیں، ہجرت و برات کے مراحل بھی آتے ہیں، جس میں اور آخر میں جا کے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، یعنی کہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ رسولوں کے مخاطبین کو اسی دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا، حضرت لوط، حضرت قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی اسی دنیا میں جنہوں نے انکار کیا اور جان بوجھ کر ہٹ درمی کے باعث انکار کیا، ان کو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور جنہوں نے ان پر ایمان لے کے آئے ان کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر نعمتوں سے نوازا۔ یہ جو سورہ تحریم ہے اس کا گزشتہ سورہ سے جو تعلق ہے کہ سورہ طلاق میں جو بنیادی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ نفرت، میاں بیوی کے درمیان اگر نفرت اور طلاق کا موقع آ جائے اس میں کیا رویہ ایک انسان سے مطلوب ہے، کن حدود کی پاسداری اہم ہے۔ اور اس سورہ میں، سورہ تحریم میں
میاں بیوی کے درمیان محبت کے موقعوں پر اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو کس طرح حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یعنی یہ سورہ تحریم سمجھیں اس کا مرر ہے سورہ طلاق کا، اپوزٹ اس کے موضوع ہے اس کا. تو ساتھ ساتھ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس سے محبت و مروت کے تعلقات ہوں ان کا احتساب بغیر رعایت کے زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی کہ جس کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق ہے اس کا احتساب کرنے میں جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا احتساب انسان خود کرے، اور اس کے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان اس کے احتساب میں دیری نہ کرے. اور آخری چیز جو اس میں یہاں پہ بیان کی سورہ میں جو سامنے آئے گی کہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا عمل ہے. یہ نہ ہو تو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی نسبت بھی اسے کچھ نفع پہنچانے والی نہیں بن سکتی. ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بے لاگ احتساب کیا اور کن کن بڑی شخصیات کا احتساب کیا. تو سورہ طلاق میں بنیادی طور پہ مخاطب شوہر تھے، یعنی کہ شوہروں کو بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اور یہ بتایا کہ کس طرح طلاق کے موقع پہ کس طرح کے رویہ انہیں اختیار کرنا چاہیے، کس طرح اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اور سورہ تحریم میں بنیادی طور پہ جو مخاطب ہیں وہ بیویاں ہیں. یعنی بنیادی طور پہ ایک اوور آل جب ہم دیکھیں گے تو اس کی آؤٹ لک اسی طرح. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن خواتین کی جو شخصیت سازی ہے اس سے متعلق ہے سورہ تحریم. تو ہم انشاءاللہ آج اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. جو لوگ نئے ساتھی یہاں پہ شامل ہوئے ہیں آج میں ان کے لیے اور باقی سب دوستوں کے لیے بھی میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ یہاں پہ میری حیثیت میں نہ تو عالم ہوں اور نہ ہی میں سمجھیں کہ آپ سب سے کوئی بہتر مسلمان ہوں. میں بھی غلطیاں کرتا ہوں اور میرا علم بھی بہت کم ہے. ہمارا مقصد اصلاً یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور مل کر قرآن پاک کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں. اس لیے آپ سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں. جہاں جہاں پہ آپ کو لگے آپ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں. کہیں پہ آپ کو کوئی مختلف رائے پتہ ہو تو آپ اس کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو ہم آج کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سورہ تحریم کا جو بنیادی موضوع تھا وہ اہل ایمان خواتین کی اصلاح اور محبت کی صورت میں اللہ کی حدود کی پابندی ہے. اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں اہل ایمان خواتین کی اصلاح ہے مختلف لحاظ سے، اور آیات 6 سے 9 میں احتساب کے نتائج اور مخلصانہ جو رجوع ہوتا ہے غلطی کے بعد اس کے بارے میں بات ہے. اور آیات 10 سے 12 میں غیر مخلص اور مخلص خواتین کی مثال اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے 2-3 مثالوں کے ذریعے واضح کی. تو آئیے چلتے ہیں ہم پہلی آیت کی طرف. پہلی اور دوسری آیت آج ہم اکٹھی پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. دوسری آیت بھی اگر ساتھ بھی آپ پڑھ دیں تو ہم اکٹھے اس کو دونوں آیتیں اکٹھی ہیں. میں نے پڑھی دونوں پڑھ. اچھا دوسری کی آواز شاید نہیں ہے میرے خیال. دوبارہ پڑھ دوں. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بہت شکریہ. اے نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے. خیر جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہ علیم و حکیم ہے. میں اس سے پہلے کہ اس کی تفسیر میں جاؤں میں ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ بتا دوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ہمارا مقصد بنیادی طور پہ تزکیہ حاصل کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں. یعنی وہ خدا جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی اپنی شخصیت کیا ہے. یعنی میں اگر یہ لفظ یوز کروں خدا کے لیے کہ یعنی وہ خدا کیسا ہے،
وہ اس خدا کی صفات کیا ہیں, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ اصلاً اگر اس کو ہم پورے کے پورے کو اکٹھے دیکھیں تو ہم اس کو ایک لفظ میں خدا کی معرفت کے طور پہ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. اور دین کا پورے کا مقصد اصل میں خدا کے ساتھ تعلق میں صحیح جگہ پر کھڑے ہونا اور بندوں کے ساتھ تعلق میں صحیح جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری کی پوری چیز قرآن پاک بڑی خوبی سے ہر صفحے پہ اگر آپ اس کو فعال کے طریقے پہ بھی کھولیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. تو اس سورہ میں سب سے پہلے جو پہلی 2 آیات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پر تنبیہ کی ہے, اور وہ چیز کیا تھی, اس کا ہم بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ واقعے کی نوعیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ وہ ایک اہلیہ کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی شہد نوش فرمائی اور وہاں پہ ان کو تھوڑی دیر لگ گئی. تو جو دوسری 2 ازواج مطہرات تھی ان کو یہ چیز تھوڑی سی گراں گزری. اب آپ عرب کلچر کو جانتے ہیں, اس میں جو متعدد شادیاں جو تھیں وہ ایک رواج تھا, ابھی تک ہے, اور اس میں عام طور پہ یہ کوئی چیز اس طرح کی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے بھی آپس میں تعلق بہت اچھے تھے. یعنی عام طور پہ یہ تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے, لیکن ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے. ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ چیز بھی سامنے آئے گی. لیکن وہ جو نیچرل جیلسی یا نیچرل ایک چیز موجود ہوتی ہے بیویوں کے درمیان آپس میں, وہ چیز بھی موجود تھی. تو ازواج مطہرات میں سے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے شہد پیا اور اس کے بعد وہ دوسری ازواج مطہرات کے پاس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ کے منہ میں سے شہد کی بو آ رہی ہے. یعنی کوئی خاص قسم کی شہد تھی جس کے اندر بو بھی ہوتی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ کے منہ کے اندر سے بو آ رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اور ازواج نے ناگواری کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ذات میں ایک بہت نفیس انسان تھے, بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کے نفیس, اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلداری میں ان کی جو صنف نازک ہے ان کے جذبات کا خیال رکھنے میں ہمیشہ احتیاط برتا کرتے تھے. اور نفیس تھے چونکہ اسی لیے اپنے اندر سے اس طرح کی کوئی بو پسند بھی نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ازواج مطہرات نے یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب کبھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے قسم اٹھائی کہ وہ کبھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ اے نبی, تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کر رکھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کوئی عقیدتاً یا کوئی شرعی طور پہ کوئی حرام نہیں ٹھہرایا تھا, بلکہ اپنے لیے ذاتی طور پہ, اور وہ بھی ایک اچھی نیت سے. یعنی کہ جو جذبہ محرکہ تھا پیچھے وہ اصل میں رافت و محبت اور جن سے ضعیف کی دلداری تھا. یعنی ایک طرف یہ جذبہ موجود تھا, یعنی جو انٹینشن تھی وہ انٹینشن کوئی بری انٹینشن نہیں تھی, نعوذ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے سے اپنے اوپر یہ کہا کہ میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے. انہیں پر دیکھا جائے تو بیویوں کی جو دلداری ہے یا ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے وہ اصل میں بڑا مطلوب رویہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن پاک نے اس چیز کو بار بار ایک اچھے انسان کی صفت کے طور پہ بتایا کہ وہ انسان سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے, یا اپنی بیگم سے یا اپنی بیوی سے سب سے بڑھ کر بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے بار بار یہ چیز فرمائی. یہ چیز اپنی ذات میں تو بہت اچھی ہے, لیکن محبت کے موقعوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا کہ آپ کو حدود کا خیال رکھنا ہے. یعنی وہ اپنی بیگم سے محبت ہو, اپنے شوہر سے محبت ہو, اپنے بچوں سے محبت ہو, اپنے والدین سے محبت ہو, ہر حال میں انسان کو ان حدود کی پاسداری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا درس دیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات تھی نہیں, میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے آج کے بعد چکن نہیں کھانا, مجھے چکن پسند نہیں ہے, یا کوئی اور شخص یہ کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا,
تو ایک چھوٹی سی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی چھوٹی بات پر احتساب کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہے کہ یہ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پہ اس کو قرآن کے اندر موضوع بنا لیا، اس پہ ایک پوری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ میرا خیال ہے اس میں اکثر ایکسپیرینس قائم کرنا تھا کہ اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اسے بڑی بات کے اوپر بھی آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. بالکل ٹھیک سے، یعنی پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی حدود کا خیال کرنا. ٹھیک ہے، میرے خیال سے انکل کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے یعنی وہ نہ سیٹ ہو جائے، کیونکہ حضور جو ہیں ان کے اقوال اور فیض جو ہے وہ ایک مطلب شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، جہاں ہم لوگ پوری طرح سے جو ہے اجتناب کرتے ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی، میرا خیال ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس میں یعنی اگر ہم دیکھیں جس چیز کو مفسرین نے بیان کیا کہ پہلی چیز یہ کہ خدا کے حدود و قیود کی پابندی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات بھی بالا نہیں ہیں. یعنی پہلی چیز تو یہ چیز یہاں پہ کنوے کی اللہ تعالیٰ نے. دوسری چیز جو کہ انکل نے بھی بیان کی کہ پیغمبر کا ہر قول و فعل دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. یعنی اصل میں دین ہم لیتے کس سے ہیں؟ یعنی دین کا جو تنہا ماخذ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یعنی کہ دین ہم تک پہنچا کس کے تھرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. تو ان کا ہر قول و فعل اصل میں دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو ان کا ہر عمل پوری امت کے لیے مثال و نمونہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت یعقوب کی مثال ہے. مثال کے طور پہ یہود نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کیوں حرام کیا کہ حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کیا، تو یہود نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرا لیا. تو آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر کا جو قول و فعل ہوتا ہے اس کی دین میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ دین کا ماخذ ہوتا ہے اصل میں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرسنلی ایک چیز کو چھوڑا، لیکن آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینی طور پہ چھوڑا. اس چیز کا عین ممکن یہ اس چیز کا چانس تھا. تیسری چیز یہ کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا اصلاً خدا کی ثوابدید پر منحصر ہے. یعنی اصلاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو کے احکامات دیے، قرآن پاک میں بھی دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اصلاً حرام تو اللہ کی ذات قرار دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل پیرا ہو کے امت کے سامنے چیز رکھتے ہیں. تو یہ بھی چیز واضح کر دی. اس کے ساتھ یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے. یہ چیز اس کا بھی امکان موجود تھا. اور پھر یہ کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں یعنی یہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ کوئی مضاحکہ نہیں ہے. یعنی اس چیز کا بھی چانس موجود تھا کہ لوگ سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حلال کی ہے تو اس کو اگر انسان اپنے اوپر حرام کر لے تو اس میں کوئی مضاحکے والی بات نہیں، مضاحکے والی. تو یہ چیز بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک چھوٹی سی چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ احتساب کیا، ان کو اس چیز پہ تنبیہ کی کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ساتھ یہ چیز بیان کر دی کہ واللہ غفور رحیم. یعنی سمجھیں کہ ایک طرف تنبیہ کی اور تنبیہ کرنے کے بالکل ساتھ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے. اس میں آپ رحیم کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں، رحمان و رحیم، تو میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم ان کو بار بار بھی دہرائیں تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں سب سے بڑا کردار اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح طرح سمجھیں. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جو رحمان کا لفظ ہے اس میں جوش ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت میں جوش ہے، وہ ابل رہی ہے کہ کسی پہ بھی گرے. اور رحیم کے لفظ میں رحمت کے دوام، یعنی اس کی ہمیشگی کا مطلب پوشیدہ ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ اللہ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا، جو پیچھے نیت تھی، وہ بالکل نیک تھی اور محض ذاتی چیز تھی، کوئی گناہ کی چیز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ تنبیہ کی بالکل ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ غفور رحیم ہے.
کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ بیویوں کی دلداری کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرافت، مروت، فتوت کا تقاضا اور فطرت و شریعت کا مطالبہ ہے۔ یعنی کہ ایک شریف انسان، ایک مروت رکھنے والا انسان، ایک فتوت کا رکھنے والا انسان جو ہے، اور فطرت اور شریعت کا بھی تقاضا کہ انسان اپنی بیویوں کی دلداری کرے، بشرطے کہ یہ شریعت کے حدود کے اندر رہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار از ناٹ رائٹ when it comes to religion. یعنی اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، بلکہ اسلام اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ اپنے جذبات کے دوران بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی حدود کا خیال رکھے۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبق بھی ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا کہ جب کسی فرد کا محرک نیک ہو، یعنی آپ جانتے ہوں کہ کسی شخص کا محرک نیک ہے، تو اس پر گرفت اسی طرح ہونی چاہیے کہ عفو درگزر اس کے ہم رکاب رہے۔ ایک انسان نے نیک نیتی سے کوئی غلطی کر دی، یا ایک انسان آپ کی محبت میں، آپ کے تعلق میں آپ کی مدد کرنے میں آیا اور اس سے کوئی غلطی ہوگی اس طرح، تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ نیک نیتی سے کی ہوئی غلطی کو کے ساتھ عفو درگزر کو ساتھ رکھے۔ یعنی گھریلو زندگی میں بھی اس کو بڑا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے بھی جا کے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے جب ان سے بھی یہ غلطی ہوئی تو انہوں نے یہی کیا۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، کہ رسول اور انبیاء ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نفس کی وجہ سے غلطی نہیں کرتے، بلکہ کسی خیر کی پاسداری میں حد مطلوب سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیشتر مثالیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک مثال جیسے کہ یہ اس آیت میں ہے، اس کے علاوہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد پہ نہ جانے کے لیے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے تنبیہ کی کہ آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ یعنی اصل میں وہاں پہ یہ چیز زیر بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ دیکھتے کہ کون لوگ ہیں جو کہ جہاد سے جی کتراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیس، چونکہ بہت نفیس، بہت ہی رحم کرنے والے اور بہت نرم دل کے تھے، تو انہوں نے ان کو نہ جانے کی اجازت دے دی۔ بالکل اسی طرح حضرت یونس کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب وقت سے پہلے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں ایک طرح کے امتحان سے گزارا، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں کبھی بھی نفس کی پیروی میں غلطی نہیں کرتے، اس لحاظ سے وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی کسی غلطی ان کے قریب آتی نہیں، اور لیکن صرف خیر کے کام میں وہ اس کی پاسداری میں کبھی کبھی حد سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے جس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اپنی اس طرح کی قسموں کو، جس طرح کی یہ قسمیں ہوتی ہیں، ان کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اب یہاں سے خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف بھی ہو گیا، یعنی پہلے صرف رسول اللہ کو مخاطب کیا، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ اور ساتھ میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب کوئی انسان اپنے اوپر کسی جائز چیز کو حرام کر لینے کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو توڑنا اور کفارہ ادا کر کے حرام کردہ چیز کو جائز کرنا ضروری ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، اور اس کے کفارے کی جو بحثیں ہیں، مباحث ہیں، وہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ بات کہ قسم کے لفظ کے ساتھ کوئی بندہ یا اس کے بغیر تحریم کرے، اور اس میں فقہی اختلافات ہیں کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں بس آج کے بعد کبھی بھی یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یا آج کے بعد یہ چیز بالکل نہیں کروں گا، یا ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم آج کے بعد میں یہ نہیں کھاؤں گا، یا خدا کی قسم میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، تو ان دونوں کے بارے میں کیا کفارہ ہے، اس کو قسم کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے، اس سب کے بارے میں فقہی اختلافات موجود ہیں۔ اور اگر آپ نے فقہی اختلافات کو چاروں ائمہ کی نظر سے دیکھنا ہو تو اس کے لیے مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے وہ بڑا اچھا سورس ہے۔ اس میں مولانا کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام جو فقہی اختلافات ان کو بیان کر دیتے ہیں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں بیان کیا کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی اللہ تمہارا آقا ہے
اور تمہارے معاملات کا متولی ہے، اس لیے اسی کو حق حاصل ہے کہ حلال و حرام کے فیصلے کرے، اور اسی کا علم و حکمت ہے جس کی بنا پر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی ہے جو ہمارا مولا اور مرجع ہے۔ یعنی کہ جب آپ اگر کبھی اہل تشیع کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک جیسے کسی عالم کو مرجع مانا جاتا ہے، یعنی کہ جس سے آپ فقہی احکامات کا استنباط کرتے ہیں، اس سے لیتے ہیں فقہی احکامات، تو اس کو مرجع کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مرجع کا مطلب یہ کہ معاملات میں اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی مرجع ہے جس سے تم سارے تمام احکامات لوگے، اور وہ علیم و حکیم بھی ہے، یعنی وہ علیم ہے کہ وہ سب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو وہ وہی احکامات دے سکتا ہے، اور اس کے احکامات میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی علیم و حکیم ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اس میں ثانیاً ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ علم کے ساتھ حکمت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر علم ہو لیکن حکمت نہ ہو تو اس سے کیا کمی واقع ہوتی ہے؟ اگر کوئی ساتھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں کہ اگر علم ہو کسی کے پاس اور حکمت نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج عثمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان بھائی ویلکم۔ علم کو نقل امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی علم کو امپلیمنٹ، نالج کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے، جب اس کو کہیں پہ استعمال کریں گے تو اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ کوئی اور اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ علم کے بغیر، حکمت کے بغیر علم جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ علم جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، کہ جس سے آپ اگر چاہیں تو ایک نیوکلیئر پاور یعنی اپنے لیے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں جس سے انسان کا خاتمہ ہو۔ تو یعنی علم اس لحاظ سے دو دھاری تلوار ہوتا ہے۔ تو اگر حکمت اس کے ساتھ ہو تو علم کا اطلاق ہے، جیسے ریحان بھائی نے کہا، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت بہتری آتی ہے، وہ ایک پازیٹیو سائڈ پہ انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ جو اس کا علم ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے، یعنی اس کا علم اور حکمت دونوں ساتھ ہے۔ اب ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ تحریم کی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولی، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ پیغمبر نے کہا، مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہ تنبیہ کی۔ اب یہاں پہ اور اس سے آگے چند آیات میں جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے احتساب کی ایک مثال قرآن پاک میں آئی ہے۔ ہم اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ اس جگہ پہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا حصہ آگے پڑھیں گے۔ اس میں بھی واقعے کی نوعیت جو ہے اس کو احادیث میں ڈفرینٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کچھ علماء نے، مفسرین نے اس واقعے کو پچھلے واقعے سے جوڑا ہے، کہ یعنی وہ جو شہد والا واقعہ تھا کہ جب ایک اہلیہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا کے آئے اور دوسری دو اہلیہ جو ازواج تھیں انہوں نے اس پہ ناگواری کا احساس کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ازواج تھی ان کو بتایا کہ یہ بات کہ میں نے اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لی ہے، اس کا ذکر پہلی اہلیہ سے نہ کرنا، کہیں ان کا دل برا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں بیشتر مفسرین نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک راز رکھا ہے، یعنی یہاں پہ اس کا افشا نہیں کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی کھوج میں نہ پڑیں،
یعنی اصل میں واقعہ کی اوور آل کنڈیشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ سے ایک بات کہی اور بطور راز فرمائی، اور یہ بتایا کہ بھئی یہ بطور راز فرمائی ہے، انہوں نے یہ بات کسی دوسری بیوی پر ظاہر کر دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا تو دونوں بیویوں نے ندامت کی بجائے اس تنبیہ کو اپنی خودداری کے خلاف محسوس کیا، یعنی ان کو یہ چیز بری لگی، یہ بات بری لگی کہ بھئی میں نے اگر ایک بات بتائی بھی تھی تو ایک اپنے گھر کی ایک عورت کو بتائی تھی۔ یعنی اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ ازواج مطہرات میں آپس میں کس طرح کے ریلیشن تھا، یعنی آپس میں راز کی باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ لیکن جب ان کو متنبع کیا گیا تو ان کو یہ چیز بری محسوس ہوئی، جنہوں نے شیئر کی ان کو یہ لگا کہ میں نے تو اپنے گھر کے اندر ہی ایک چیز شیئر کی تھی، اور جن کے ساتھ شیئر کی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی میں کوئی غیر تو نہیں تھی، میرے ساتھ اگر شیئر کر لیا تو اس میں برے منانے والی کیا بات تھی۔ تو وہ بات کیا تھی اس کا کھوج لگانا ہمیں زیب نہیں دیتا، یعنی جو بات مفسرین نے لکھی یہاں پہ اس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے پردے میں رکھا اور بات بھی راز کی تھی، اور ہم بچوں کا کام والدین کے رازوں کی کھوج کرنا نہیں ہے۔ ہم چونکہ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں تو ان معاملات میں انسان کو ان کا کھوج کرنا مناسب نہیں، یہ بیشتر مفسرین نے، بلکہ اس کے مقابل میں جو مفسرین کی رائے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ انہوں نے اس کو پچھلے واقعے سے اس کو لنک کیا۔ اب یہاں پہ ہم اس کی جو دوسرا پہلو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اپنا محرم راز بناتے تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بس اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور جیسے آج کل مرد بھی کرتے ہیں کہ بس اپنی چیزوں کو پرائیویٹ رکھا، بیگم کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کی، ان سے رائے نہیں لی، ایسے معاملات نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کو محرم راز بناتے تھے۔ دوسری چیز یہاں سے پتہ لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی صاحبہ کا احتساب تو فرمایا کہ یہ دین کا تقاضا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ ان کے لتے لے ڈالیں، بالکل ایسے نہیں کہ پیچھے ہی پڑ گئے اور ان کو بہت زیادہ یعنی غصے سے کوئی بات کہی ہے اس طرح، بلکہ قرآن پاک نے بتایا کہ تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی، یعنی کچھ صرف نظر کر دیا اور کچھ بات جتا دی، بالکل ایسے نہیں کیا، اتنی یہاں تک نہیں لے کے گئے کہ جس میں کوئی دل پہ کوئی بری بات لگے، اور کچھ بات آپ نے ظاہر فرمائی اور کچھ نظر انداز کر دی تاکہ یہ تنبیہ ان کے دل پر زیادہ شاک نہ گزرے۔ تو اس میں یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت رافت تھی، آپ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، ازواج مطہرات کی جو غلطی تھی کسی بد نیتی کا نتیجہ نہیں تھی، دوبارہ وہی بات جو پہلے ہم نے پڑھی کہ جو ان سے غلطی ہوئی بھی وہ کسی بد نیتی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بھی سمجھا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اپنے گھر کے اندر ہی میں شیئر کر رہی ہوں تو اس میں شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں، تو ان کے نیت پیچھے بھی نیت کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہی انداز ان حالات میں بابرکت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا وہ ان حالات میں بابرکت ہے گھر کے ماحول میں، جبکہ غلطی کا صدور کسی برے ارادے سے نہ ہو۔ اگر کوئی انسان برے ارادے سے ایسا کام نہ کرے تو اس میں ساتھ ہی انسان کے رحمت رہنی چاہیے، معافی رہنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی پچھلی آیت میں کیا۔ اس کے بعد اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان رازداری کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو کتنی اہمیت سے یہ بات بیان کی ہے، اور اس میں خاص طور پہ بیویوں کو متنبع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رازداری کی بہت اہمیت ہے، یعنی یہ افشائے راز اس کردار کے منافی ہے جو بیویوں کے لیے اللہ اور رسول نے پسند فرمایا اور جس کا ازواج نبی کے اندر کمال درجہ پایا جانا ضروری تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ذمہ داریاں اعلیٰ فرق مراتب ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پریزیڈنٹ یا ایک پرائم منسٹر کی بیوی ہے، اس کے پاس اس کے سامنے بیشتر راز کی چیزیں ہوتی ہوں گی، ایک نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہوں گی، اگر وہ سب چیزیں باہر بیان کرنے لگے تو اس سے کتنا خلفشار اور کتنا انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یعنی ہر مرتبے میں اس کی اہمیت، اسی لیے ازواج نبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹ کے ہیڈ بھی تھے، مدینہ کی اسٹیٹ کے، تو یہ سب چیزیں، اور ان کے مقابلے میں ایک دشمن بھی موجود تھے، تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد حضرت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز کمال درجے میں پایا جانا ضروری تھی۔
دوسری چیز یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات میں رازداری کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس رشتے کا سارا حسن و جمال اسی اعتماد میں ہے. یعنی اگر یہ اعتماد مجروح ہو جائے کہ میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رازداری کی کوئی بات نہیں کر سکتے، یعنی اپنی کوئی بات بیوی خاوند کو نہ بتا سکے یا خاوند کوئی راز کی بات بیوی کو نہ بتا سکے، تو اصل میں پورا حسن اس رشتے کا جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بات بیان کی ہے کہ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کی. تو اس کے بعد ازواج مطہرات کو جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی، تو جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولی کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی. یعنی یہاں سے ان کے سوال سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوتی، انہیں یہ فکر یہ ہوئی کہ یہ بات حضور کو بتائی کس نے. تو ان کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا کہ کہیں دوسری بیوی نے تو نہیں بتائی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک طرح کی بدگمانی پیدا ہوئی کہ میں نے تو صرف ان کو بتائی تھی، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دی. تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلطی فوراً رفع فرما دی اور بتایا کہ مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو کہ علیم و خبیر ہے، کسی دوسرے نے نہیں بتائی. یہاں پہ بھی ایک چیز سامنے آتی ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب غلطی کا پتہ لگ جائے تو اس وقت کیا رویہ ہونا چاہیے، تو وہ چیز بھی انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں ہم اس کا مطالعہ